لوگ عجیب کہانیاں سناتے ہیں، کچھ پر یقین آتا ہے کیونکہ سنانے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ بعض اوقات واقعات اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ سن کر خون خشک ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ عرصہ دراز سے گلگت میں رہتا ہوں تو یہاں پر جن، پری، بھوت اور خاص کر چڑیلوں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ چڑیلوں کو اخبار میں گور کہتے ہیں اور چترال میں پاڑو گور کی ڈرونی کہانیاں زبان زوئے خاص و عام ہیں۔ گور کے بال گندمی مگر کانٹے دار ہوتے ہیں، ایک دانت نچلے جبڑے سے سر تک جبکہ دوسرا دانت اوپر کے جبڑے سے ناف تک لمبا ہوتا ہے۔ ایڑیاں آگے ہوتی ہیں، آنکھیں شیشے کی مانند ٹمٹماتی رہتی ہیں، منہ خون آلودہ اور خشک ہوتا ہے۔ جب کہیں کسی قریب جوار میں فوتگی ہونی ہو تو اس دن صبح سے یہ مخلوق خوشی سے پھولا نہیں سماتی۔ پھنیار یا پیار میں گھور کا وجود ہے یا نہیں، اس پر کسی اور نشست میں بات چیت ہوگی، لیکن سردست میں گلگت بلتستان میں جن واقعات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے دوست سرفراز شاہ اور شاہ نواز سے ان کی زبانی سن چکا ہوں۔ سرفراز شاہ صاحب سیاسی رہنما، ماہر تعلیم، مصنف، تحقیق کار، تاریخ دان، مذہبی اسکالر اور سماجی کارکن ہیں جو کہ گلگت بلتستان میں جن بھوت کی وجود پر تحقیق کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس موضوع پر ان کی تصنیف جلد شائع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ محکمہ تعلیم میں مصروف عمل تھے تو ان کا تبادلہ اسکردو کے ایک دور افاد علاقے میں ہوا۔ جس اسکول میں ان کا تبادلہ ہوا تھا وہ اسکول ایک ٹیلے کے اوپر واقع تھا اور اسی اسکول سے ملحق گوروں کا ایک پرانا قبرستان بھی ہے جس میں 1 صدی قبل کے گورے مدفن ہیں، اور اس کے ساتھ اسی زمانے کا ایک عصائب زدہ ڈاک بنگلہ بھی خستہ حال میں بمشکل استاد ہے۔ موصف نے اس ڈاک بنگلے پر ڈیرا ڈال دیا اور رہنے لگے۔ اسکول کے باقی استادان نے موصف کو اس عمارت میں نہ رہنے کی کئی بار تنبیہ کی، لیکن سرفراز شاہ صاحب اپنے دن کے پکے تھے، لہٰذا کسی کی نہ سنی۔ سرفراز شاہ کے اس عصائب زدہ عمارت میں رہنے کی خبر علاقے کے آگا تک پہنچی کہ ایک ہیڈ ماسٹر گوروں کا قبرستان سے مستقل ڈاک بنگلے کے ایک کمرے میں قیام پذیر ہے جو کہ طویل عرصے سے بدروحوں کا مسکن ہے اور اسی وجہ سے سنسان اور خالی ہے۔ یہ جگہ اتنی سنسان ہے کہ لوگوں کی کوئی ٹولی دن کے وقت بھی داخل ہو تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ سناٹا چھایا رہتا ہے، لہٰذا آغا نے سرفراز استاد کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اس سنسان علاقے کو چھوڑ کر محلے میں رہیں، اور آغا صاحب نے بغیر کسی عوض کے مفت مکان دلوانے کا بھی وعدہ کیا۔ دعوت سے فارغ ہوتے ہوتے آغا صاحب نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو نہ صرف ان کے مکان تک پہنچائیں بلکہ ان کے ساتھ رات بھی گزاریں اور صبح ان کے بستر وغیرہ بھی سمیٹ کر محلے کے ایک صاف شفاف گھر میں لا کر پیوست کریں۔ موصف کے پاس بیٹری والی ٹارچ تھی، جاڑے کا موسم تھا۔ سرفراز استاد آغا کے ملازم کو لے کر اپنے عصائب زدہ گھر کی طرف چل پڑے۔ سخت اتنا تھا کہ راستے میں جاڑے کا کوئی ایک خشک پتا گر جاتا تو خوف کا سما بن جاتا۔ سرفراز استاد نے یہاں 2 مہینے گزارے تھے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا تھا، لیکن اب ایک عجیب واقعہ ہوا جو کہ ابھی تک سرفراز صاحب کے ذہن کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ آغا کے ملازم اور ہیڈ ماسٹر سرفراز شاہ صاحب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ موصف نے اپنے کمرے کا لالٹین ماچس سے جلایا، ٹارچ بند کی اور کمرے میں لالٹین کی روشنی پھیل گئی۔ یہ دونوں لوگ بیٹھے نہیں تھے کہ ایک بے لگام گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا سرفراز کے کمرے کے عین سامنے سے گزر گیا۔ آغا صاحب کے نوکر میں جتنی بھی طاقت تھی وہ ایک قیامت خیز چیخ میں بدل گئی اور اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ چپک کر کلمہ شہادت کو ادھورے ہجوم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد کہتے ہیں کہ مجھے نوکر کے اس حوصلے پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور میں سوچ میں بھی گم تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں دوبارہ باہر نکلا اور دور تک ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہم نے قبرستان کے حصار کا آہنی دروازہ بند کیا تھا اور کسی بھی قسم کے جانور کے اندر آنا داخل ہونا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو نوکر بھی میرے سے دامن پکڑے کانپتے ہوئے میرے ساتھ حواس باغنی کے عالم میں چلتا رہا اور ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ یوں ہم دوبارہ کمرے کی طرف آئے اور ہم کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ گھوڑا تھوڑی دیر پہلے جس جانب گیا تھا اسی جانب سے واپس پہلے سے بھی تیز دوڑے اور اوپر سے ہنکاتے ہوئے پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، ایک عجیب واقعہ تھا۔ آغا کے نوکر نے کہتے ہوئے رونا شروع کیا کہ ہم لقمہ اجل ہوئے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ اس نے مجھے منت سماجت کی میں اسے لے کر اسی عصائب زدہ کمرے سے نکلوں، ورنہ
ورنہ صبح تک ہم دونوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا سرفراز صاحب آغا کے نوکر کو لے کر محلے کی جانب چل پڑے۔ سرفراز صاحب کو اس بات پر مکمل یقین ہے کہ انسان سے خطرناک مخلوق کم سے کم مسکرائے اعضا پر نہیں ہے۔ اسے اس غیر متوقع حرکت سے خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ اکیلے میں اس معاملے کی تہ تک جانے کے لیے بےتاب تھے۔ نوکر کو اسی کے محلے تک لے جا کر چھوڑ کے خود واپس ہوئے۔ نوکر نے 1000 بار گھر رکنے کی منت کی، لیکن سرفراز کے ذہن میں صاحب سے ملاقات کا شوق سوار تھا۔ سرفراز صاحب واپس ڈاک بنگلہ پہنچے، 4 دیواری کا دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں لالٹین دوبارہ جلا کر کچھ دیر کے لیے بیتے ہوئے واقعہ پر سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اسکول کا وقت ہوا تھا۔ جب میں نے سرفراز صاحب سے اتفاق کیا کہ اس واقعے کے بعد کوئی دوسرا واقعہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مزید 1 سال کا عرصہ میں نے گزارا اور طاق میں رہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور میں قریب سے دیکھ سکوں اور جان سکوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن بھولے سے بھی کبھی ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہوئی۔ سرفراز استاد کی نظر میں ان مخلوقات کا وجود اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ان کی کوئی وقتاً نہیں۔ جب ہم ان کو ذکر کرتے ہیں، ان سے ڈرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو توجہ دینے سے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ نہ دو تو گویا ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جب ان سے ڈریں گے تو یہ ہمارے ذہن پر سوار ہو کر ہمیں ہراساں کریں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مورل، اخلاقی، سبق آموز اور پراسرار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔